بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و السلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں محفوظ اور سلامت رہیں۔ شعبان المعظم کے بابرکت دن اور باعزت راتیں اور ان کو منور کیے ہوئے ہیں انوار الہی کی آمد کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ خاندان علی و بطول میں اور امام حسن علیہ السلام کے گھر میں شہزادہ قاسم کی آمد تمام مومنین کو اور مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ امام حسن علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا تھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جب جناب امیر نے پوچھا بیٹے کا کیا نام رکھا ہے تو بی بی نے فرمایا میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتی۔ جناب امیر نے فرمایا لم اسبق علی رسول اللہ، میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ سے جب پوچھا تو فرمایا میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے رسالت کی بارگاہ میں اور فرمایا اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا، قاسم تقسیم کرنے والا۔ اب یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات ہی بہتر جانتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو قاسم تقسیم کرتا ہے، کیونکہ ان الحجج والمعصومین لا یسمون ابناہم ارتجالا، حجتیں اور معصومین اپنے بیٹوں کا نام ایسے نہیں رکھ دیتے، بل رمزاً و قنایتاً عن الاوصاف المقنونۃ فی ذات المسمى، بلکہ وہ جو اسم بھی رکھتے ہیں یقیناً وہ اوصاف مسمى میں موجود ہوتے ہیں۔ جناب قاسم علیہ السلام کی شجاعت اور جمال کے قصے آج بھی تاریخ کے اوراق میں چمک رہے ہیں۔ جمال کا یہ عالم تھا فلما بارز الیہم طالع کالقمر المنیر الطالع فی الافق فبہت العسکر لجمالہ۔ جب قاسم علیہ السلام میدان جنگ میں گئے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا قاسم نہیں آئے بلکہ افق پر ایک چمکتا ہوا چاند آ نکلا ہو۔ فبہت العسکر لجمالہ، تمام کا تمام لشکر مبہوت ہو گیا شہزادے کے جمال کو دیکھ کر۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بت سامنے کھڑے ہوں اور روحیں جہنم میں جل رہی ہوں۔ یہ تو شہزادے نے ان کے لشکر کے سالار کو جب ڈانٹنا شروع کیا اور ایسے ڈانٹا جیسے ایک نمک حرام نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے۔ عمر ابن سعد کو خطاب کر کے کہا اما تخاف اللہ اواب تخاف اللہ و ترجع عن فعلک و تتوب، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، یا تو اپنے فعل سے باز نہیں آتا یا توبہ نہیں کرتا؟ نکس راسہ ولم یرد علیہ، اس نے سر جھکا لیا اور شہزادے کا کوئی جواب نہ دے سکا اور تھوڑا سکوت رہا۔ اس کے بعد یہ ارزق شامی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تاخذ عطاءک من یزید فی کل عام 10,000 درہم، ہر سال یزید سے تو 10,000 درہم لیتا ہے۔ وتفتخر علی جند شام والعراق بالشجاعت، شام اور عراق کے لشکروں پر تو اپنی بہادری کے قصے آپ پڑھتا ہے۔ لماذا لا تبرز الی غلام الحاشمی، اس ہاشمی غلام کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں جا رہا؟ تو ارزق شامی نے عمر ابن سعد کی طرف اشارہ کر کے کہا تدعونی الی مبارزۃ غلام صغیر وترید بذلک ان تفضحنی بین العرب، تو کیا چاہتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ میں لڑوں اور میرا مبارزہ ہو اور میں عرب کے لشکروں میں بدنام ہو جاؤں؟ گھروں میں جا کر بھی لوگ کہیں گے حسن کے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اس نے جہاد کیا، لڑا، اور میری رسوائی ہوگی۔ اور اس کے بعد خود عمر سعد نے اس کو کہا اما تعرف انہ قاسم ابن الحسن جدہ علی ابن حیدر القراء، تو جانتا نہیں ہے یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے، اس کے جد بزرگوار کا نام علی حیدر قرار ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے میرا چھوٹا بیٹا اس بچے پر بھاری ہوگا۔ اس نے پے در پہ اپنے بیٹے بھیجنے شروع کیے۔ قاسم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے کاٹا، چاروں کے چاروں کاٹ دیے، جہنم واصل کیے۔ غصے میں کھولتا ہوا نیزے کو لہراتا ہوا قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور اس نے آ کے کہا تو نے میرے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ ہم اشجع العرب، یہ عرب کے شجاع ترین بچے تھے، بہادر ترین لوگ تھے۔ قاسم علیہ السلام نے کہا تو بھی تھوڑا آگے آسا الحقک بہم عاجلا، میں تمہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ اس کو کاٹا، جہنم میں واصل کیا۔
یہ لوگ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح فرمائی تھی، شام کے لشکر والوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا تھا، شام میں جا کر افواہیں پھیلا دیں، نعوذ باللہ من ذالک، حسن شجاع نہیں ہے، بزدل ہے، لڑنا نہیں آتا، جنگ سے ہتھیار ڈال دیے۔ قاسم نے اس ارزا کے شامی کو کاٹنے کے بعد ایک جملہ کہا، اسی لشکر میں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، ان تنکرونی انا نجل الحسن، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں حسن کا بیٹا ہوں۔ بتا دیا جس حسن کے تم بارے میں باتیں کرتے ہو، افواہیں پھیلاتے ہو، اس کا بیٹا میں ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی اور بھی اپنی شجاعت کو آزمانا چاہتا ہے تو میرے سامنے آئے۔ ایسے ایسے جمال اور کمال کے پھول اس مہینے میں آئے ہیں۔ تمام مومنین کو شہزادہ قاسم کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔